السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا جس صورتحال کا شکار ہے اور پوری انسانیت جس وبا کا شکار ہو چکی ہے، ہر روز ہر محلے ہر گلی سے نئے نئے جنازے نکل رہے ہیں، اور جس طرح سے ہر قبرستان میں تازہ قبریں پائی جا رہی ہے اور جس طور پر پوری انسانیت پریشان ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رسی کو کھینچا گیا ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا۔ البتہ اتنی بات تو طے ہے کہ یہ وائرس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ تم ہماری طرف رجوع کرو، تم ہماری طرف لوٹ کے آؤ، تم ہماری طرف واپس آؤ، کیونکہ تم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہو، تمہارا گناہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، تم گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہو، گناہ تو تم کرتے ہی ہو لیکن گناہوں پر اصرار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور وہ اس طرح کہ تم حرام کماتے ہو اور پھر اسی حرام کمائی میں سے صدقہ بھی کرتے ہو، خیرات بھی کرتے ہو، کیونکہ تم اس حرام کمائی کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے حلال سمجھتے ہو۔ تم نے طرح طرح کی تعویلیں کر کے، تم نے طرح طرح کے بہانے بنا کر شریعت کو کھلونا بنا کر رکھا ہے، تم نے طرح طرح کی تعویلیں بنا کر شریعت کو اپنے لیے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ یہ وائرس اللہ رب العزت کی طرف سے یہی پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم ان کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب کہ پوری انسانیت ایک عالمی وبا کا شکار ہے، پوری انسانیت ایک مرض کا شکار ہے، اور ایسے وقت میں رشتہ دار بھی اپنے سے قطرا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارا ہر وقت، ہمارا ہر لمحہ توبہ اور استغفار سے گزرے۔ آج قریبی رشتہ دار، دوست و احباب، ہمیں چاہنے والے، ہمیں انتہائی محبت کرنے والے بھی ہم سے دوریاں بنا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ دوسرے سے دور تو رہیے اور دوسرے تدبیروں پر بھی عمل کریے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے دور جانے کے نہیں ہے بلکہ جس کے قریب جانے کی ضرورت ہے، جس سے قربت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارا اور آپ کا رب۔ جس عالمی وبا کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں، اس سے ہم اور آپ تو مجبور ہیں کہ ہم لوگوں سے دوریاں برقرار رکھیں، لیکن یاد رکھیے اور اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ لوگوں سے تو دوریاں برقرار رکھیں، لیکن اس ذات سے، اس اللہ سے آپ نزدیکیاں قائم کریں، اس رب سے آپ قریب ہوتے چلے جائیے۔ آپ لوگوں سے دور رہیے لیکن اپنے خالق و مالک کو منائیے، آپ لوگوں سے دور رہیے لیکن اپنے رب کو راضی کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب بیماری دی کہ لوگ لوگوں سے دور رہے لیکن مجھ سے قریب ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ سے لو نہیں لگاتا، اللہ سے قربت حاصل نہیں کرتا، تو پھر اس پر رویا ہی جا سکتا ہے اور اس پر آنسو ہی بہایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں تو ہمیں من حیث القوم مجموعی طور پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں رکھیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے جائیں اور اپنے رب سے کہیں، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آپ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے، آپ ہمیں اپنے پناہ میں رکھیں۔ اور جب ہم اللہ کے پناہ میں چلے جائیں گے، جب ہم اللہ کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے، تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اس بات پر
ایمان رکھو، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ اگر کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر اتفاق کر لے کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اگر تمہارا رب راضی نہ ہو تو کائنات کی ہر چیز مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا یہ عالمی وبا ہماری یا آپ کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ میرا اور آپ کا رب نہ چاہے۔